بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈ ان پاکستان کار پارٹ 3۔ معزز ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیشنلائزیشن کے بعد کوئی بھی نئی کار کمپنی ملک میں نہیں آئی تھی، لیکن 80 کی دہائی میں ایک بار پھر کار بنانے والی چند کمپنیاں ملک میں آئیں اور انڈسٹری پر طاری جمود کا خاتمہ ہوا۔ 80 کی دہائی میں جو نئی کمپنیاں ملک میں آئیں ان میں سے 3 کمپنیوں کا تعلق جاپان سے تھا، ایک کمپنی بیلورشیا یعنی اس وقت کی سوویت ریپبلک بیلورشیا سے تھی، جبکہ ایک کا تعلق اٹلی سے تھا اور 2 پاکستانی کمپنیاں آگے آئی تھیں۔ سوزوکی جاپان اور عوامی آٹوز پاکستان نے جوائنٹ وینچر کے تحت ایک نئی کار پاکستان میں اسمبل کرنا شروع کی جس کا نام سوزوکی ایف ایکس تھا۔ یہ اسمبلنگ 1983 میں کراچی میں موجود سوزوکی کے پلانٹ پر شروع ہوئی۔ اسی پلانٹ پہ سوزوکی بولان بھی پاکستان میں اسمبل کرنا شروع کی گئی 1983 میں۔ بیلاروس ٹریکٹرز کی پروڈکشن پاکستان میں فیکٹو کمپنی نے 1983 میں شروع کی۔ فیٹ ٹریکٹرز کی پروڈکشن پاکستان میں الغازی ٹریکٹر نے 1983 میں شروع کی۔ ہینو بسز اور ہینو ٹرکس پاکستان میں ہینو کمپنی، الفتائم گروپ اور پاکو کے آپسی معاہدے کے بعد 1983 میں ہینو پاک کے فیکٹری میں شروع کی گئی۔ نسان ڈیزل ٹرکوں کی پروڈکشن نیشنل موٹرز میں 1986 میں شروع کی گئی۔ 80 کی دہائی میں 2 پاکستانی کمپنیاں بھی کار سازی کے شعبے میں داخل ہوئیں۔ ان میں سے ایک کا نام پروفیشینٹ موٹرز جبکہ دوسری کا نام کیپٹن موٹرز تھا۔ ان 2 پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو ملک کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے والوں کے ساتھ ماضی میں ہوا تھا، اور آخر میں یہ دونوں کمپنیاں بھی بند ہو گئیں اور 100% پاکستانی کار کا خواب ایک بار پھر ادھورا رہ گیا۔ آئیے جانتے ہیں ان کا مختصر تعارف۔ ون مارک انڈسٹریز کی جانب سے پروفیشینٹ موٹرز کے نام کی نیا ادارہ بنایا گیا جس نے 100% پاکستانی وسائل کے ساتھ ملکی سطح پر پک اپ تیار کی اور کم و بیش اس کے 3 ماڈل تیار کیے جو کہ پروڈکشن کے لیے بالکل تیار تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس کا اپنا ڈیزل اور پیٹرول انجن بھی بنائے جو کہ دونوں ویریئنٹس میں یہ پک اپس دستیاب تھیں، ڈیزل اور پیٹرول میں۔ اور ان انجنز کی تیاری مقامی سطح پر کی گئی، بیرونی کسی بھی قسم کی مدد لیے بنا انہوں نے ان ہاؤس ساری پروڈکشن کی، انجن اور گیئر باکسز کی۔ لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود 1988 سے 1999 تک یہ گورنمنٹ سے کمرشل پروڈکشن لائسنس لینے میں ناکام رہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو پروڈکشن لائسنس دینے سے انکار کر دیا۔ جس وقت ون مارک انڈسٹریز اپنی پروفیشینٹ موٹرز کے لیے لائسنس کی تگ و دو کر رہی تھی، اسی وقت ایک اور کمپنی کیپٹن موٹرز کے نام سے 100% لوکل میڈ پک اپ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب یہ کمپنی بھی گورنمنٹ سے لائسنس لینے کی لسٹ میں آن کھڑی ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پروفیشینٹ موٹرز کے ساتھ تھا، گورنمنٹ نے ان کو پروڈکشن کے لیے لائسنس دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ سوزوکی کمپنی اپنی پک اپ لانچ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اور حکومت جاپانی کمپنی کو ناراض کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھی۔ 1992 میں سوزوکی موٹرز کی جانب سے لوکل تیار کردہ پک اپ راوی کو مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ ملک کے اندر کاریں بنانے کا دوسرا لائسنس انڈس موٹر کمپنی کو دیا گیا 1989 میں، جس نے ٹویوٹا کار کی اسمبلنگ شروع کی۔ 1992 میں پاک سوزوکی کی پارٹنر کمپنی عوامی آٹوز جو کہ سرکاری تحویل میں تھی اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا اور گورنمنٹ نے اس کے شیئرز فروخت کر دیے جسے سوزوکی جاپان نے خرید لیا۔ ٹویوٹا کرولا کار کی پاکستان میں تیاری 1993 میں انڈس موٹرز کی جانب سے شروع کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد.